الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے اور اس کی دی ہوئی خبروں سے اعراض کر رہے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، حالانکہ جاننا چاہیے کہ نہ تو یہ سلسلہ دائمی ہے بلکہ یہ دنیا انسان کی آزمائش کا اور امتحان کا گھر ہے، اور یہاں پر ایک مقرر وقت کے بعد سارے لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین اس دن میزان عدل قائم کریں گے اور نیکوں کو ان کی نیکی کے مطابق اور بدوں کو ان کی بدی کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مناظرانہ انداز میں ایک بات کی جا رہی ہے، قل ارأیتم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے، ما تدعون من دون اللہ، جس کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین میں سے، یعنی تم مجھے اس بات کی خبر دو، مجھے بھی دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم آوازیں دیتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جن سے تم اپنی مشکلات حل کروانے کے لیے جاتے ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ، ارونی، مجھے دکھاؤ، ارونی بمانا اخبرونی، مجھے خبر دو، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین اور زمین میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پر سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، لوگو اللہ کے سوا جس کسی کو بھی تم پکارتے ہو، اگر دنیا کے تمام معبود اکٹھے ہو جائیں، تمام معبود جس بھی مذہب کے لوگ اکٹھے ہونا چاہیں وہ ہو جائیں، سارے انسان، سارے جنات، سارے کرنی والے، جتنے حاجت روا اور مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں وہ اکٹھے ہو کر لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بے شک وہ اس کے اوپر اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ صرف مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی شے لے اڑے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی شے لے کر چلی جائے، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس کو واپس اپنے پاس مکھی سے چھین کر لے آئیں، وہ اتنے مجبور ہیں، اتنے کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ناشکرا بھی ہے، یہ جلد باز بھی ہے، یہ بے صبرا بھی ہے، یہ تھوڑ دلا بھی ہے اور اللہ کا انتہائی ناشکرا بندہ ہے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کر رہے ہو، اگر تم ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، اور تم اللہ رب العالمین کے بعض بندوں کو دیوتاؤں کا درجہ دیتے ہو، خواہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں، وہ نبی ہوں، وہ ولی ہوں، پیر ہوں، مرشد ہوں، تم ان کے اندر ان کے ساتھ ان کی پرستش کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، ان سب کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو۔ یہاں پر جو لفظ ما ہے، ما تدعون، تم اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہو، تو اس میں سبھی شامل ہیں،
बुत भी इसके अंदर हैं, देवी और देवता का तसव्वुर भी इसके अंदर है। और जो बंदों को पुकारते हैं, या गौसे आदम, या अब्दुल हक, या अली मदद, या फुला, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, उन सब को बुलाया जा रहा है और उन सबको दावत फ़िक्र दी जा रही है। और उनसे एक सवाल भी किया जा रहा है, अरूनी, तुम मुझे खबर दो, तुम मुझे दिखाओ, माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, उन्होंने क्या पैदा किया है, हालांकि वो खुद पैदा किए गए हैं। एक जगह पर सूरह नहल में 14वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि ला यख्लुकून शैआ, वो तो किसी भी चीज़ के खालिक नहीं है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया। वहुम युखलकून, असल बात ये है कि वो खुद बनाए गए हैं, वो खुद तख्लीक किए गए हैं। सूरतुल आराफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, क्या उनका कोई पाँव है जिनसे वो चलते हुए तुम्हें नज़र आते हैं, जिनको तुम अल्लाह के सिवा आवाज़ें दे रहे हो। अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, या उनके पास हाथ मौजूद है जिसके साथ वो कोई शय पकड़ते हों। यानी बुतों के बारे में ये बात की जा रही है, या कब्र के बारे में ये बात की जा रही है कि बंदे के फोत होने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद, जब मौत ने उसका काम तमाम कर दिया, वो अपने जिस्म से मक्खी तक नहीं उड़ा सकता, और वो गुस्ल करने में भी लोगों का मोहताज है, कब्रस्तान जाने में वो लोगों का मोहताज है। जब उसे दफन कर दिया, मनो मट्टी के नीचे वो चला गया, तो अब वो हाजत रवा बन गया। अब वो लोगों की मुश्किल कुशाई करता फिरता है। जिसकी ज़िंदगी में खुद कोई औलाद नहीं थी, लोग उससे जा जाकर औलादें मांग रहे हैं। जो खुद ज़िंदगी भर कुफ़ार के जुल्म सितम और ज़माने की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता रहा, लोग जाकर उससे अपनी लॉटरी और अपने बांड निकलवा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पूछ रहे हैं, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, मुझे भी दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में से किस चीज़ को पैदा किया है, किस चीज़ के वो खालिक हैं। अम लहुम आज़ान यस्माऊन बिहा, या उनके कोई कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। अम लहुम आयुन युबसिरून बिहा, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कुल उदउ शुरकाअकुम मिन दूनिल्लाह, तुम अल्लाह के सिवा जिसको मर्जी लेकर आ जाओ, वो तुम्हारी कोई हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। इस मौजू की समझ आती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ सूरह सबा के अंदर 22वें पारे के अंदर इस बात को भी फरमाया, वयौम यहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सभी को इकट्ठा करेगा, सभी को अल्लाह जमा कर लेगा। फिर उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से पूछेगा कि फ़रिश्तों, ये लोग तुम्हारी इबादत क्यों करते थे? तुम्हें अल्लाह की बेटियां करार देकर तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान वसीला डालते थे, और तुम्हारा वसीला डालकर अल्लाह से दुआएं किया करते थे, तुम्हारी इबादत करते थे। ये मौजू आगे आ रहा है कि फ़रिश्तों को पुकारना या किसी भी गैरुल्लाह को आवाज़ देना और उससे अपनी मुश्किल कुशाई की उम्मीद लगाना, दर हकीकत यही इबादत है। इसका मौजू इंशाल्लाह हम आगे देख रहे हैं। लेकिन जी इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। फिल वक़्त बात एक पिच बनाई जा रही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक बड़ी मजबूत इमारत अगली आयात के अंदर आने वाली है। फरमाया, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसको भी तुम पुकारते हो। मिन दूनिल्लाह में सभी शामिल हैं, मिन दूनिल्लाह के मफहूम में सभी शामिल हैं, खा वो अच्छे हैं खा वो बुरे हैं। आप देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कल अदालत में खड़ा किया जाएगा। अअंत कुल्त लिन्नास, कुरान में आता है, सूरतुल माइदा का आखिरी रुकू पढ़िए। फरमाया, अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह, कि लोगों अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को अपना माबूद बना लो। ऐ ईसा, तुमने लोगों को ये बात कही थी? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे से जवाब देंगे, ए अल्लाह, मेरे लायक नहीं, मेरे अंदर इतना अभी जो है वो कुव्वत और पावर नहीं है कि मैं इस तरह की बात कर सकूं। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, मैंने तो सिर्फ इनको वही बात कही थी जिस चीज़ का तूने हुक्म दिया था कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की तरफ आ जाओ और किसी भी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ना ठहराओ। ठीक हुई बात? फरमाया मिन दूनिल्लाह, इस दूनिल्लाह के मफहूम में बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी नबियों को या वलियों को या मुर्शद को हम शामिल नहीं कर सकते। उसकी एक वजह यह है कि लोग ये कहते हैं कि इससे गुस्ताखी हो जाएगी। गुस्ताखी किस बात की हो जाएगी? इस बात की
کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں خلل آ رہا ہے؟ کیا ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ دوسروں کو پکارنا جائز ہے؟ گستاخی وہ کہتے ہیں اس بات کی ہوگی کہ یہاں اللہ نفی کر رہا ہے بتوں کی، تو ہم بتوں کو تو پکار ہی نہیں رہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی بندہ کسی دوسری ہستی کو پکارتا ہے، مثلا یہ کہ کوئی بندہ کسی بت والے کے پاس جا کر بت کو آوازیں دے رہا ہے، تو یاد رکھیے کبھی بھی وہ اس بت کی عبادت نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہوئی بات؟ وہ عبادت کر رہا ہے جس کے نام پہ بت بنایا گیا ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی قبر کی عبادت نہیں کرتا، وہ اس کی عبادت کرتا ہے جس کی قبر ہے۔ کوئی بندہ کسی دیوتا کو نہیں پوجتا مگر اس کو کہ جس کے نام پر وہ بت بنایا گیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی بات من دون اللہ کے اندر آتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ مسلمانوں کا رب ہے، ہم کہیں گے بات بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ انسانوں کا رب ہے، یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ انسانوں میں کافر بھی ہیں، کافروں کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو کیا اس میں نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی؟ نہیں واقع ہوئی۔ تو اگر ہم من دون اللہ میں انبیاء کو اور دیگر رسولوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہے ہیں تو اسی لیے ہی کر رہے ہیں کہ اس میں ان کی شان کے اوپر کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں آ رہا، بلکہ ان کی شان مزید بڑھ رہی ہے۔ بندہ ہی ہوتا ہے، بے شک وہ جتنا مرضی اونچا چلا جائے، بندہ ہی ہوتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدُ وَإِن تَرَقَّى۔ بندہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا مرضی اونچا ہو جائے، اور رب ہی ہوتا ہے بے شک وہ پہلے آسمان کے اوپر آ جائے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، تم مجھے دکھاؤ کہ زمین میں سے انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوچھ رہے ہیں ماذا خلقوا، انہوں نے کیا بنایا ہے، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے۔ ذرا غور تو کرو اس چیز کے اوپر۔ لیکن آج تک کوئی بھی بندہ 4 چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے تو اس میں 4 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ دنیا کے کسی بندے کے اندر پیدا کرنے کی طاقت نہیں۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے نہیں، وہ پیدا کرتے تھے، وہ پیدا کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا کرتے تھے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ پیدا کرتے تھے۔ دوسری چیز، وہ جس چیز کو بنا رہا ہے اس کو رزق بھی دے، اس کی ضروریات کو بنا کہے سمجھتا ہو، اس کے وسائل اس کو میسر ہوں، اس کو فراہم کرے سارے اس کے وسائل۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ اسے مارنے پر بھی قادر ہو، اور جب وہ مار دے اسے تو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہو۔ اللہ ان 4 چیزوں کا ذکر سورہ روم کے اندر کرتے ہیں، اور پھر اللہ ایک سوال کرتے ہیں هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے بنائے ہوئے بتوں میں سے، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں میں سے کسی نے ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کیا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کا کوئی شرکہ ہے، کوئی شراکت داری ہے ان کی آسمان میں، جو وہ اتنی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ یا ایک معنی اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ تم اللہ کے سوا جن کو پکار رہے ہو، ذرا بتاؤ تو کہ ان لوگوں نے زمین کی تخلیق میں یا آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ ڈالا ہے؟ ٹھیک ہوئی بات؟ وگرنہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسی بات اپنے منہوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ولیوں کے بارے میں اور مرشدوں کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے ماضی قریب میں نام نہیں لیتا، ایک پیر صاحب ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ایک بندہ شعر پڑھ رہا تھا کہ چہرہ اس کا ایسا ہے جیسا خدا کا چہرہ ہو۔ لوگ اس طرح کی باتیں کریں، ان کو اتنا بڑھا چڑھا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت ہوتی سجدہ کرنے کی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے میری امت کے اوپر اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ لعنت فرمائے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں پر جا جا کے سجدے کر رہے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے منع کیا، اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنے سے منع کیا، لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں اور ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے وہ کبھی بھی اس کو غلط نہیں سمجھتا، بلکہ عقیدت میں آ کر ایسا کرتا ہے، محبت میں آ کر ایسا کرتا ہے۔ محبت کا ایک لیول ہونا چاہیے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اگر بندہ اس لمٹ سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عیسائیوں نے نفرت میں آ کر اللہ کا بیٹا کہا؟ نہیں، انہوں نے محبت میں آ کر ان کو اللہ کا بیٹا کہا ہے۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اس بات کا حکم دیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں مجھے ویسے شان میں نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو شان میں بڑھا لیا، مجھے ویسے نہ بنانا، میں تو اللہ رب العالمین کا ایک بندہ ہوں۔ دلائل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، دلیل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ اللہ کی کتاب میں وہ دلیل موجود ہو، اس کو کہا جاتا ہے نقلی دلیل۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقلی دلیل۔ دوسری دلیل ہوتی ہے کہ وہ نبی کی بات ہو، اس کو بھی نقلی دلیل ہی کہا جاتا ہے، جسے عام طور پہ ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور تیسری بات ہوتی ہے عقلی دلیل۔ مشرکین مکہ کو ان تینوں دلیلوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایتونی بکتاب من قبلی، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس ابراہیم کے صحیفے ہیں، تورات ہمارے پاس موجود ہے، چلو تورات، انجیل اور ابراہیم کے صحیفے اٹھا کر لاؤ اور اس میں دکھاؤ کہ اللہ نے اپنے سوا کسی اور کو پکارنے کی اجازت دی ہو۔ کوئی نقلی دلیل پیش کرو اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے بارے میں، کوئی ایک دلیل پیش کر دو، یا اگر وہاں سے دلیل نہیں پیش کرتے تو کسی نبی کے بارے میں بتا دو کہ اس نبی نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا ہو۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اور اگر یہ بھی نہیں، او اثارت من علم، تو پھر علم کی کوئی نقل شدہ بات، یعنی کہ نبی کی روایت۔ اور بعض نے اس کو کہا کہ کوئی ایسی بات لے کر آؤ جو علم والی ہو، یعنی عقل میں بھی آتی ہو، عقل کے تقاضے پورے کرتی ہو۔ یہ نہیں کہ بس تم نے کہہ دیا کہ جی یہ لات، منات، عزا، حبل اور حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد اور ادھر عبد القادر جیلانی اور داتا گنج بخش، یہ سارے جو ہیں وہ مل کر اللہ رب العالمین کی خدائی کو لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ مختار کل ہیں، اور یہ لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں، یہ لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ یہ تمہارا گمان ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی کوئی دلیل بھی پیش کرو۔ اور آج تک میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور دوسروں سے مانگتے ہیں، وہ قرآن سے اور حدیث سے اس طرح کی کوئی ایک سنگل دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ عقل سے تو پھر دور کی بات ہے۔ اور اگر وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، یہ ہمارے لیے دلیل بن گئی۔ سمجھ آتی ہے بات کی؟ اگر کوئی بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر وہ اس کی دلیل بھی پیش کرے، ان کنتم صادقین۔ پھر فرمایا ومن اضل، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن یدعو، اس کو پڑھیں گے من، اس سے، یہ من اور من دونوں اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون اور میم جب جمع ہوا تو ان کو اکٹھا کر دیا، ممن یدعو، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارے، جو
پکارے، من یدعو جو پکارتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا. ٹھیک ہوئی بات؟ اللہ کے سوا کس کو پکارتا ہے؟ من اس کو، لا یستجیب جو نہیں قبول کر سکتا. جب ہم نے گرامر پڑھی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا ما اور من. ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے اور من عاقل کے لیے آتا ہے، ایسے ہی تھا. تو یہاں پر من عاقل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر جتنے مرشد اور جتنے نبی، جتنے ولی فقیر اس کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. ٹھیک ہوئی بات؟ اب یہاں پر یستجیبو کا مفہوم سمجھ لیں. یستجیبو کے مفہوم کے اندر دو باتیں آتی ہیں. یستجیبو کے مفہوم کے اندر دو باتیں آتی ہیں. اس سے قبل پہلے تو یہ ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ موضوع مزید آپ کو پکا ہو جائے. سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو بھی، لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکار کو سن ہی نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا اور اگر کبھی وہ سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وہ تمہاری پکار کو قبول ہی نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت والے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے کہ تم غلط تھے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر اللہ فرماتے ہیں وہ رب جو خبیر ہے اس جیسی باتیں تجھے کوئی اور نہیں بتائے گا. جیسی باتیں وہ تجھے بتائے گا نا، اس کے علاوہ تجھے اس جیسی باتیں کوئی اور نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے؟ جس بندے کو پکارا جا رہا ہے کم از کم اس میں دو صلاحیتیں ہونی چاہیے. پہلی صلاحیت یہ کہ جس کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی پکار کو سنتا ہو اور جو اس سے مانگا جا رہا ہے وہ دینے پر قادر بھی ہو. ٹھیک ہوئی بات؟ دوسری یہ کہ وہ اپنے پکارنے والوں کے حالات سے خوب اچھی طرح واقف بھی ہو. سمجھ آتی ہے بات کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے. وہ تو یہاں تک اپنے بندوں کو جانتا ہے کہ اگر کائنات کا کوئی ایک پتا ہلتا بھی ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو یہ بتائیں سوال کرنے والے کے سوال کو مشکل دور کرنے والا ہزاروں میل کی دوری پر مرنے کے بعد قبر میں کیسے سن سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے قریب ہوں. بندہ یہاں سے 150 کلومیٹر دور لاہور والے کو پکار رہا ہوتا ہے اور پکار بھی ان کا رہا ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں خود بے اولاد تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس بات. لوگ ان سے جا جا کر اولادیں مانگتے ہیں جو خود بے اولاد تھے. دوسرا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہزاروں میل کے فاصلوں سے سن سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے؟ دنیا میں اس وقت 6900 زبانیں بولی جاتی ہیں. جو بندہ پنجاب میں پیدا ہوا وہ حد کتنی زبانیں جان لے گا؟ اس وقت تک دنیا میں جو ریکارڈ زبانیں ایک بندے نے جمع کی ہیں، ایک بندے کو جو بولنی آتی ہیں، ریکارڈ زبانیں 10 ہیں. اس کو 10 زبانیں آتی ہیں بس. دنیا میں جو 6900 بولیاں بولی جا رہی ہیں، ہر 70 کلومیٹر پہ لہجہ بدل جاتا ہے. آپ ادھر جنگ کی طرف جائیں، آپ کو پنجابی کے اندر سرائکی کا رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا، جن کو آپ جانگلی کہتے ہیں. ٹھیک ہوئی بات؟ ہر 70 کلومیٹر پہ لہجہ بدل رہا ہے. پھر پوری دنیا کے خطے کے اندر جو زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہم جس کو پکار رہے ہیں، اگر میں اردو میں پکار رہا ہوں اور وہ بندے نے کبھی زندگی میں اردو کا ایک لفظ تک نہیں پڑھا، کیا وہ میری پکار سن سکتا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے بالفرض کہ وہ ہستی ہر زبان سے واقف ہے تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ایک لمحے میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی مشکلات اس ہستی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو کیا وہ سب کی مشکلات کو سن لے گا، سمجھ بھی لے گا، یا پھر اسے وہ کہے گا کہ جی لائن بنا لو اور پھر
آ کر میرے سامنے اپنے معاملے پیش کرو. اللہ کے ساتھ تو ایسا نہیں کرنا پڑتا. ہم یہاں پر ابھی بیٹھ کر اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, ہر ایک کو یہی محسوس ہوگا کہ اللہ صرف میری سن رہا ہے. چوتھا سوال یہ آتا ہے, کیا وہ ہستی جس سے سوال کیا جا رہا ہے کبھی اس کو نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا ہی رہتا ہے؟ انسان نیند کے بغیر رہ نہیں سکتا. ننکانہ صاحب ایک مرتبہ ہم گئے تو وہاں ان کی جو کتاب تھی گرنتھ, تو اس کتاب کو وہ جب ہم نے دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو اٹھا کر لے کر چلے گئے. تو ہم نے پوچھا اس کو کدھر لے کر گئے؟ کہتا ہے یہ کتاب آرام کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور اگر بالفرض وہ بیچارہ کبھی سوتا بھی ہے جس کو ہم اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, اگر اسے نیند بھی آتی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس ٹائم میں وہ سو رہا ہے اور کس ٹائم میں وہ جاگ رہا ہے. جیسے بتی آن دئی ہے تو کپڑے دھو لو, وہ نہیں آن دئی تو نہ دھو. ٹھیک ہوئی بات. پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گونگا ہے تو وہ اس کو کیسے پکارے گا؟ کسی بندے کا گلا خراب ہے, اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی, وہ اس کو کیسے آواز دے گا؟ کیا وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے جس کو اللہ کے سوا یہ پکار رہا ہے؟ چھٹا سوال یہ آتا ہے, انسان کو زندگی میں کئی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے, اگر وہ تمام مشکلات اور پریشانیاں اللہ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دوسرا ان مشکلوں کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ ساتواں سوال یہ آتا ہے, اگر غیر اللہ تمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں, کہ کچھ مشکلات اللہ دور کرتا ہے اور کچھ وہ دور کرتا ہے, تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کون سی مشکلات ہم نے اللہ کے پاس لے کر جانی ہے اور کون سی اس کے پاس لے کر جانی ہے. سمجھ آئی بات کی؟ آٹھواں سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہستی مشکل سے نکال سکتی ہے, کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے یا صرف وہ مشکل حل کرنے کی ڈیوٹی کے اوپر لگا ہوا ہے؟ اور اگر وہ مشکل حل کرتی ہے تو مشکل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم مشکل میں ڈالتے بھی ہیں نکالتے بھی ہیں. اب غور کریں کہ توحید نہ ہونے کی صورت میں کون کون سے اعتراضات بندے کے اوپر آ رہے ہیں. نوواں سوال, ان 8 سوالوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہی ہے. اب جو مشکل سے نکالنے والا ہے گویا وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. جس کے پاس ہم اپنی فریاد لے کر جا رہے ہیں وہ ہماری مشکل حل کرے گا. ہم اس کے پاس جا کر دربار پہ جا کے کہہ رہے ہیں بابا جی ہماری مشکل حل کر دیں. اب وہ بابا جی اللہ کے حکم کو چیلنج کریں گے. اللہ کہتا ہے میں عزیز بھی ہوں, میں حکیم بھی ہوں, میرے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے فیصلے کو کیسے چیلنج کرے گا؟ دیکھیں, ایک بندہ گدھے پر اپنا سامان رکھ کر جا رہا ہے, اس کا سامان نیچے گر گیا اور وہ اکیلا اس رستے کے اوپر. اس بندے کے دل میں 2 طرح کے خیال آ سکتے ہیں. مثلا یہ کہ اس کے دل میں خیال آتا ہے یا اللہ کوئی بندہ ادھر بھیج دے جو میری مدد کروائے. اسی دوران میں کوئی بندہ وہاں سے آتا ہے, وہ اس کی مدد کرواتا ہے, وہ اپنا سامان گدھے پہ رکھتا ہے اور چل پڑتا ہے. پھر اس کے دل سے ایک بات نکلتی ہے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے میری مدد کی. ٹھیک ہوئی بات, تو نے بندہ بھیج دیا, میری دعا قبول کر لی. اس بندے کی سوچ پہلے اچھی تھی, ایسے ہی ہے, اس نے جیسا سوچا اس کے ساتھ ویسا ہو گیا. اب اس کی سوچ پر اس کو اجر ملے گا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک دوسرا بندہ ہے, اس کا بھی گدھا اسی طریقے سے رستے میں سامان گر گیا. اب یہ بندہ دل میں سوچتا ہے کہ میرے پیر صاحب یہاں پر اللہ کرے کسی کو بھیج دوں, اور وہاں سے کوئی بندہ آ بھی جاتا ہے, وہ اس کے گدھے کے اوپر اس کا سامان لدوا بھی دیتا ہے, پھر وہ چلتا ہے. تو پھر وہ سوچتا یہ ہے کہ دیکھا میرے پیر صاحب کتنی کرنے والے ہیں, کتنی دور سے انہوں نے میری مشکل کو سن لیا اور میری حاجت روائی کر دی. دونوں کی سوچ میں فرق ہے, لہٰذا دونوں اپنے انجام اور اجر کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے. اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے, یہاں پر ہونا وہی ہے. مثلا دیکھیں, چور چوری کرتا ہے, کیا اللہ چوری سے راضی ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی رضا نہیں ہے.
مشیت مطلب اللہ رب العالمین نے یہاں اختیار دیا ہوا ہے جو مرضی کرو. سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر کسی دربار پر جا کر بندے کی مشکل حل ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کرنے والا ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اللہ نے اسے مزید اپنے آپ سے دور کر دیا. ٹھیک ہے. 10واں سوال یہ آتا ہے کہ کسی پرہیزگار متقی یا کسی گنہگار ہستی کی نماز جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کی دعا ہم کس سے کریں گے، اللہ سے یا غیر اللہ سے؟ یہ 10 سوال ہیں. اگر کوئی بندہ دنیا میں ان کا جواب دے دے تو اسے توحید کی سمجھ آ جائے گی، جواب نہیں دے گا ان کا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن تک وہ اس کی دعا کو نہیں سن سکتے. قیامت کے دن تک یہاں ذکر کیوں کیا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو تمہاری آوازیں ان تک پہنچ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہوئی بات؟ اور قیامت کے دن کا ذکر کرنا یہاں پر اس لیے مقصود ہے کہ قیامت کے دن جب ان لوگوں کو پوچھا جائے گا، ان ولیوں سے، ان بندوں سے، ان نبیوں سے کہ یہ تم لوگوں کو پکارا کرتے تھے تو تم لوگوں نے ان کو حکم دیا تھا، وہ آگے سے جواب دیں گے اے اللہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اے اللہ ان کے اوپر تو عذاب نازل کر، ہم نے ان کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے ان کو اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہوئی بات؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں. یعنی جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون کون پکار رہا ہے. جب یہ لوگ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کس کس نے پکارا، تو ان دونوں گروہوں کی یعنی پکارنے والوں کی اور جن کو پکارا جا رہا ہوگا آپس میں ان دونوں کی دشمنی پڑ جائے گی اور یہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے. پھر اللہ اپنے عدل کے ساتھ جو لوگ انصاف والے ہوں گے، حق پر ہوں گے، اللہ ان کو معاف کر دے گا. اور جو دنیا میں لوگوں کو اس بات کا حکم دیتے رہے کہ ہماری پیروی کرنا، ہمارے پیچھے لگنا، ہماری عبادت کرنا، وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور اکٹھے سارے جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. ٹھیک ہوئی بات؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی جمع کر لیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے. یہاں پر جواب ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا گیا کہ ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں سے مدد مانگنا. مثلا میں آپ سے کہوں کہ مجھے پانی پلائیں، آپ نے مجھے تک پانی پہنچا دیا، آپ نے میری مدد کی. کس کی توفیق سے کی؟ اللہ کی توفیق سے کی. میں پانی پینے سے پہلے پڑھتا ہوں بسم اللہ، پھر میں بعد میں کہتا ہوں الحمدللہ. یہ میں نے اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کر لیا، میں نے بندوں کا شکر بھی ادا کر دیا. حدیث میں جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں. ایک ہوتا ہے کہ مثلا یہ کہ پانی پلانا آپ کے اختیار میں ہے، آپ میرے تک پانی پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہضم کروانا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا، وہ اللہ کی مدد سے ہی ہونا ہے. میں بسم اللہ اسی نظریے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ اللہ اس کو ہضم کرنے کی توفیق بھی دے. ایک مدد ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جتنی آپ کی وسعت ہے. آپ کسی بچے کو جا کر کہیں کہ میری گاڑی کو دھکا لگوا دو، آپ کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا. ٹھیک ہوئی بات؟ آپ کسی بڑے بزرگ کے پاس، کسی نابینا کے پاس جا کر کہیں کہ مجھے میتھ کا سوال حل کروا دو، آپ کسی ایسے بندے کے پاس ہی جائیں گے. مثلا نائی کے پاس آپ جا کر کہیں کہ میرے جوتے کی مرمت کر دو. یہ سارے جو ہیں وہ جاہلوں والے کام ہیں. اور اگر ہم موچی کے پاس جا کر اپنا جوتا مرمت کروائیں، ہم نے اس سے مدد طلب کی ہے اسباب کے تحت. لیکن جہاں پر موچی کا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے، جیسے ہمارے اللہ معاف کرے ہاسپٹل میں، الائیڈ میں یا سول میں اگر جائیں، اگر ان کے بس میں نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو لاہور لے دیں. یعنی ان کے بس میں نہیں ہے. لاہور والے بھی جواب دیں تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی گھر جا کر اللہ اللہ کرو. وہ اسباب سے اوپر چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو لوگ عبادت کا مفہوم سمجھیں کہ اصل عبادت ہم اللہ رب العالمین کی کیوں کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے. پیچھے اب تک جتنی بحث ہم نے کی ہے وہ دعا کے حوالے سے کی کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں. دعا کا معنی پکارنا ہوتا ہے. وہ اللہ کے علاوہ ان کو آوازیں دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو. کسی بھی بندے کو پوچھ کر دیکھیں وہ کہے گا نہیں جی میں تو ان کی عبادت کرتا ہی نہیں.
میں تو کسی قبر کی عبادت نہیں کرتا، میں کسی قبر والے کی عبادت نہیں کرتا، میں تو صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں، میں تو صرف اس لیے ان کے جو ہے وہ در کے اوپر جاتا ہوں کہ یہ مجھے اللہ کے قریب کر دیں۔ اسی لیے لوگ جاتے ہیں نا نیک لوگوں کے پاس اور ان کی قبروں کے پاس، اسی لیے لوگ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ اس بات میں کل قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ اور شرک کے باطل ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن یہاں پر کوئی عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی معین الدین چشتی کو پکار رہا ہے، کوئی داتا گنج بخش کو پکار رہا ہے، کوئی سلطان باہو کو پکار رہا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کو پکار رہا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا اپنا معبود بنایا ہوا۔ اگر تو ان کے اندر اتنا ہی تھا تو پھر یہ اللہ کے مقابلے میں کسی ایک کو ہی لے کر آتے۔ یہ دنیا کے سارے معبود بھی اکٹھے کر لیں تو اللہ کی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اللہ کے حقیر بندے ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہوئی بات؟ اسی لیے دعا کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم نماز میں اللہ سے پوری نماز دعا ہے، اور اپنی مشکل کشائی کے لیے کسی کے پاس جانا در حقیقت اپنے اوپر اس بات کو حاوی کرنا ہے کہ یہ بندہ میرا مشکل کشا ہے، حالانکہ مشکل کشا تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، پھر اسے مصیبت سے نکالتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔